دعوت خطاب دے رہا ہوں رہبر ملت امیر جماعت اسلامی پاکستان اور کراچی کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پشتیبان بنے اور آج فرزند کراچی بھی تشریف لائے۔ میں امیر جماعت کے خطاب سے پہلے چاہوں گا کہ اسٹیج پر لوگ موجود بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کراچی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور آپ سلام اظہار کریں۔ حق دو کراچی کو، حق دو، حق دو، حق دو۔ نہیں میں زور سے نہ لگائیں ورنہ میں نعرہ نہیں لگاؤں گا۔ آپ پوری قوت سے جا حق دو، حق دو، حق دو، حق دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب میاں محمد اسلم صاحب، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، محترم میزبان جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب نصر اللہ رنداوا، کاشف چودھری اور میرے بہت ہی پرجوش پرعزم نوجوان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں کراچی کے ساتھ یکجہتی کے طور پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد میں آج کی اس جلسے کا انعقاد کر کے کراچی کے شہریوں کو پیغام دیا ہے کہ حقوق کے حصول کی اس جنگ میں، انصاف کے حصول کی اس جنگ میں، عزت اور حق کے حصول کی اس جنگ میں آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ جلسہ ہم ایسے ماحول میں کر رہے ہیں کہ خود اسلام آباد میں لوگ محصور ہو رہے ہیں، چاروں طرف کنٹینرز ہیں اور آنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا یہ طرز عمل اسلام آباد کے لوگوں کو کنٹینرز میں بند کرنا، راستوں کو بند کرنا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آئین کے بھی خلاف ورزی ہے، یہ جمہوریت بھی نہیں ہے، اور یہ آج کے مہذب انسانی دنیا کا کلچر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم کراچی کے ساتھ کھڑے ہیں تو کراچی کو حق دینا، کراچی کو خوشیوں سے نوازنا، کراچی کو عزت دینا، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی کامیابی ہے۔ کراچی منی پاکستان ہے۔ کراچی میں کراچی والوں کے علاوہ سندھ کے لوگ، اندرونی سندھ کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، پنجاب اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی جا کر وہاں کماتے ہیں۔ کراچی میں امن ہو، پورا پاکستان خوشحال ہوتا ہے۔ کراچی میں بدامنی ہو، پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس جلسے میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو گلا ہے، کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مردم شماری جو ماضی میں ہوئی ہے اس پر وہاں کی ساری قیادت کو، شہریوں کو تحفظات ہے
آپ کہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 3 کروڑ ہے۔ اگر کسی شہر کے صحیح آبادی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ وہاں کے لوگوں کا مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی میں وعدے کے مطابق مردم شماری دوبارہ کیا جائے، اس لیے کہ موجودہ مردم شماری یہ مشکوک ہے، یہ پیک ہے، اور جھوٹ بولنا، غلط رپورٹ، غلط اطلاعات دینا، یہ ہمارے اداروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہاں صحیح اور حقیقی مردم شماری ہو۔ محترم بھائیوں، آج کی دنیا میں با اختیار شہری حکومت ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن کراچی میں انہوں نے ایک نام نہاد حکومت تو قائم کی لوکل گورنمنٹ کے نام سے، لیکن ان کو اختیارات چاہیے تھے، ان کو وسائل چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ کراچی اس وقت ایک سینڈوچ بن گیا ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان 2 سال گزر گئے، 795 دن گزر گئے، ہماری صوبائی حکومت نے بھی اور مرکزی حکومت کچرا تک نہیں اٹھا سکی۔ شہری حکومت نام نہاد شہری حکومت بھی اپنے گلیوں کو، کوچوں کو صاف نہیں کر سکے۔ 3 صدور پاکستان کے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب آصف علی زرداری کراچی میں رہتے ہیں، جناب ممنون حسین کا تعلق کراچی سے ہے، اور جناب علوی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے ہے، لیکن ان تینوں نے پاکستان کی اس بڑے شہر کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ وہاں نوکریوں کی تقسیم میرٹ کی بنیاد پر ہو۔ اب اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غلط ہے؟ میرٹ قائم کرنا، اس کے تو 1000 وعدے جناب عمران خان نے قوم کے ساتھ کیے تھے، لیکن آج بھی کراچی کے شہری میرٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کراچی میں صاف پانی نہیں ملتا، کراچی میں کہ الیکٹرک کی مثال گھر کی اس بچو کی طرح ہے جو ہر گھر والے کو ڈستا ہے، اور اس کا بل بھی شہری ادا کرتا ہے۔ بجلی ہے نہیں اور بل ادا ہوتا ہے، پائپ میں پانی آتا نہیں اور شہری بل ادا کرتا ہے۔ صاف پانی ان کو مہیا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ 20 سالوں سے کراچی میں کوئی سرکاری نیا ہسپتال نہیں بنا ہے۔ گزشتہ 3 حکومتوں میں کراچی میں کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنی ہے، نیا کالج نہیں بنا ہے۔ بے شمار بڑی آبادی ہے، لیکن اضلاع میں کوئی حکومت اور کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم یہی مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ وہ باقی حکومت، صوبائی حکومت سیاست کی بجائے، بیانات کی بجائے، جھوٹی تسلیوں کی بجائے کراچی کے شہریوں کا مسئلہ حل کرے۔ کراچی میں جو بھی میگا پروجیکٹ بنائے گئے اور مکمل کیے گئے، وہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں یا عبدالستار افغانی کے دور میں، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کا دور ہو، مسلم لیگ کا دور ہو، پرویز مشرف کا دور ہو، یا پی ٹی آئی کا آج کا دور ہو، کوئی میگا پروجیکٹ نہ بنا ہے۔ وعدے، اعلانات، جھوٹ پر جھوٹ، تسلی پر تسلی آج کی حکومت بھی دے رہی ہے، لیکن کوئی کام وہاں گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے۔
جماعت اسلامی نے مرکزی سطح پر آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر قیمت پر کراچی کا مسئلہ حل کر کے دم لیں گے، اور جو طاقت، جو حکومت کراچی کے شہریوں کو حق نہیں دیتی، پھر ہمارے ہاتھ ان کے گریبان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم چوک اور چوراہوں میں ان لوگوں کا احتساب کریں گے، گلی اور کوچوں میں ہم ان لوگوں کا احتساب کریں گے جنہوں نے کراچی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 795 دن گزر گئے، مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور کل جناب وزیر اعظم صاحب نے اعلان فرمایا کہ اب میں خود دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ مافیا کیا کرتے ہیں، مافیا کیا کرتے ہیں۔ مافیا آپ کے دائیں جانب موجود، مافیا آپ کے بائیں جانب موجود، مافیا آپ کے پیچھے موجود، مافیا آپ کے سامنے موجود، مافیا یہی کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اب میں نے ٹائیگر فورس بنایا ہے۔ ان ٹائیگرز نے تو چینی بھی ختم کی ہے، آٹا بھی کھایا ہے، اور قوم کو کنگال کیا ہے، مشکل میں ڈالا ہے۔ بابا، قوم کو ٹائیگر کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو خوراک کے لیے آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، سستی دوائی کی ضرورت ہے، پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ اب تمہارے الفاظ بے جان ہو گئے ہیں، اب تمہارے وعدوں پر کوئی کم عقل آدمی ہی اعتماد کرے گا، کوئی آپ کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا، ان لوگوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، ان لوگوں نے آئی ایم ایف کے کہنوں پر عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا، عوام کا خون نچوڑا، عوام کا گردن مروڑا۔ اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی سے لے کر چترال تک ہم عوام کے حقوق کے لیے، ہم غریبوں کے حقوق کے لیے، کاشتکاروں کے حقوق کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، ملازم پیشہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ، مریں گے انشاءاللہ، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تاجر پریشان، کراچی کے صنعتکار پریشان، مزدور پریشان، ملازم پریشان۔ آج سینکڑوں درخواستیں ہمارے کمرے کے باہر پڑے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ملازم پیشہ لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ایک موت ہے جو سستی ہو گئی ہے، موت بھی سستی ہو گئی۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مرنے کے بعد جو کپڑا کفن کا ہوتا ہے اس میں بھی 17% اضافہ کر کے وہ اپنے مردے کو کفن پہنانا بھی ناقابل اور ناممکن بنایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہاں کچھ ملازم آئے ہیں اور ان کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد وہ کنٹینرز میں بند کیا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر آ رہی ہے، لیڈیز ہیلتھ ورکر آ رہی ہے، اس کے وجہ سے انہوں نے سڑکیں بند کی ہے۔ تو عورتوں سے ڈرنے والی حکومت، خواتین سے ڈرنے والی حکومت، عورت تو ایک رحمت کی علامت ہے، عورت تو امن کی علامت ہے، عورت کی مثال تو پاختہ کی طرح ہے۔ آپ نے کیوں ان کو مجبور کیا کہ چترال سے لے کر کراچی تک ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اسلام آباد کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا؟ اگر آپ ان پاختاؤں سے ڈرتے ہیں، ہمارے مائیں بہنوں اور بیٹیوں سے ڈرتے ہیں، تو اگر شیر دل نوجوانوں نے تمہارے عالیشان کوٹیوں کا رخ کیا، تمہارے دفاتر کا رخ کیا،
تو تمہیں تو یہاں پناہ ملنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی. اس لیے میں حکومت کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس لو, ڈیزل کی قیمت میں اضافہ واپس لو, بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لو. آٹا 78 روپے فی کلو ملتا ہے اور یہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا, اس اضافے کو واپس لو. چینی 112 روپے فی کلو ملتا ہے, یہ 55 روپے فی کلو ملتا تھا, یہ اضافہ واپس لو. جماعت اسلامی نے ملک کی سطح پر عوام کے حقوق کے لیے ایک عظیم شان تحریک اور ایک عظیم شان احتجاجی پروگرام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن آج 14 اکتوبر ہے, آج کا دن کراچی کے نام, کراچی کے ساتھ کرے ہیں, کراچی کے لیے گھروں سے نکلے ہیں. اور میں حکومت پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ حل کرے, ورنہ یہ لوگ تمہیں اپنے بنگلوں, اپنے عالیشان کوٹھیوں میں محصور بنائیں گے. تمہارے لیے بھاگنے کا راستہ بھی تمہیں نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.